ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنے دانتوں کی RCT کرائی تو RCT کرانے کی وجہ سے اس کا روزہ باقی رہے گا یا پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنے دانتوں کی RCT کرائی تو RCT کرانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ تب ٹوٹے گا کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کے دانتوں میں یا داڑھ کے اندر کوئی دوائی لگائی اور وہ دوائی آپ کے حلق کے نیچے سے اتر گئی، تو حلق کے نیچے سے اترنے کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حلق کے نیچے اترنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا، نہ کہ RCT کرانے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اگر اس کے علاوہ کوئی بھی چیز RCT کراتے ہوئے آپ کے حلق کے نیچے سے اتر گئی تو پھر آپ کا روزہ سلامت نہیں رہے گا، بلکہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں RCT کرانا بہرحال مکروہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اکثر اندیشہ یہ رہتا ہے کہ جب آپ اپنے دانتوں کی RCT کرائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، جب ڈاکٹر آپ کے دانتوں کے اندر یا داڑھ کے اندر کوئی دوائی لگائے گا تو زیادہ تر اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائی آپ کے حلق تک پہنچ جائے گی اور حلق کے نیچے سے اتر جائے گی۔ اس لیے اگر نہیں بھی پہنچے دوائی حلق تک تب بھی روزے کے حالت میں RCT کرانا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کرا لی اور آپ نے اس چیز کا احتیاط کی اور خیال رکھا کہ دوائی یا کوئی اور چیز آپ کے حلق تک نہ پہنچ پائے اور وہ نہیں پہنچی، تب آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دوائی آپ کے حلق سے اتر رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، اسی صورت میں آپ کا روزہ فاسد ہوگا، اسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ ایک دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنے دانت یا اپنی داڑھ نکلوائی تو روزے کی حالت میں داڑھ یا دانت نکلوانے کی وجہ سے آپ کا روزہ سلامت رہے گا یا پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو روزے کی حالت میں اگر کسی نے اپنی داڑھ یا دانت نکلوائی تو داڑھ یا دانت نکلوانے کی وجہ سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کا روزہ تب ٹوٹے گا کہ اگر آپ کے داڑھ یا دانت کے اندر جو ڈاکٹر نے دوائی لگائی ہے اگر وہ بھی حلق کے نیچے سے اتر جاتی ہے تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا پھر داڑھ یا دانت نکلوانے کے بعد جو آپ کے مسوڑوں سے خون نکل رہا ہے اگر وہ آپ کے حلق تک پہنچ جاتا ہے، حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی کے اندر ایک قانون یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جسم سے نکلے تو جسم سے نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر وہ چیز باہر کی کوئی چیز یا نکلی ہوئی کوئی چیز حلق کے نیچے سے اتر کر کے اندر پہنچ جائے، حلق کے نیچے پہنچ جائے، تو حلق کے نیچے پہنچنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اندر جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کہ کسی چیز کا جسم سے نکلنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو جسم سے نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ کسی بھی چیز کا، باہر کی کسی بھی چیز کا حلق کے نیچے اتر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔